اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجازت طلب کرنے کے آداب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ سورہ نور آیت نمبر 27۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہارے بچے جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ سورہ نور آیت نمبر 59۔ حدیث پاک میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی سے 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلا جانا چاہیے۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد اور ترمذی نے اس کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ میں آپ کی مجلس میں بغیر سلام کیے ہوئے داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے ہٹو اور کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ پتہ یہ چلا اسلام نے ہمیں بہت ساری چیزوں کے آداب سکھلائے ہیں۔ انہی آداب میں سے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت بھی شامل ہے۔ گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اسلام نے اس پر کافی زور دیا ہے، چونکہ اس سے لوگوں کے مخفی حالات اور خاص امور کی حفاظت مقصود ہے۔ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا جائے یا گھنٹی بجائی جائے یا 3 مرتبہ داخلے کی اجازت طلب کی جائے۔ اگر اجازت مل جائے تو داخل ہو ورنہ واپس ہو جائے، اور اجازت طلب کرتے وقت دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہو تاکہ اچانک دروازہ کھولنے کی صورت میں اندر کی چیز نظر نہ آنے پائے۔ نیز اندر سے سوال کرنے پر کہ آپ کون ہیں تو آپ اپنا نام بتائیں، یہ نہ کہیں میں ہوں، چونکہ میں کا مفہوم مشہور ہوتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ سے منع فرمایا ہے۔ فائدہ نمبر 1، گھروں میں داخل ہونے سے قبل اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، گھر والوں کے استفسار پر کہ آپ کون ہیں تو آپ اپنا نام بتائیں، میں ہوں نہ کہیں۔ نمبر 3، استئذان یعنی اجازت طلب کرنا 3 بار ہے۔ اگر اجازت مل جائے تو داخل ہونا چاہیے ورنہ واپس چلا جانا چاہیے۔